السلام علیکم کلاس، کیا حال ہے بیٹا آپ لوگوں کا؟ آپ لوگ ٹھیک ہیں؟ آج بیٹا ہم لوگ لیکچر نمبر 9 سٹارٹ کریں گے، ٹھیک ہے بیٹا؟ اور رکوع نمبر 5 انشاءاللہ یہ وہ سٹیج ہے کہ جب ہمارے 5 رکوع مکمل ہو جائیں گے تو انشاءاللہ ہم شروع کریں گے اپنی احادیث، ٹھیک ہے؟ سلیبس میں شامل احادیث شروع کریں گے، ٹھیک ہے؟ تعارف قرآن تعارف حدیث میں نے آپ کو پہلے مکمل کروا دیا تھا، تو آج ہمارا لیکچر نمبر 9 ہے بیٹا، اور سورہ بقرہ کا رکوع نمبر 5، ٹھیک ہے؟ سورہ بقرہ کا رکوع نمبر 5 ہم شروع کریں گے۔ رکوع نمبر 4 کو آپ نے بیٹا پڑھا؟ رکوع نمبر 4 جو ہے نا وہ بھی امپورٹنٹ رکوع ہے، اور رکوع نمبر 5 اس لیے امپورٹنٹ ہے بیٹا کہ رکوع نمبر 5 کے اندر جو آپ چیز پڑھیں گے نا وہ بنی اسرائیل، اب سارا قصہ جو ہے نا وہ بنی اسرائیل کا آنا ہے، اور یوں سمجھ لیں کہ اگلے جو ہیں وہ 10-12 رکوع سورہ بقرہ کے انہی کے اوپر ہیں۔ بنی اسرائیل کون تھے، بنی اسرائیل کے اوپر اللہ تعالیٰ کے انعامات کیا تھے، بنی اسرائیل کس طرح کی قوم تھی، اور انہوں نے جو ہے وہ اپنے انبیاء کے ساتھ کیا کیا، ٹھیک ہے؟ ان کا انجام کیا ہوگا، یہ کس نبی سے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ سارا آپ انشاءاللہ پڑھیں گے۔ شروع کرتے ہیں بیٹا پھر ہم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے میں آپ کو اس رکوع کے اہم عنوانات بتا دوں۔ میں نے آپ کو بھی بتایا کہ آپ بنی اسرائیل کے بارے میں پڑھیں گے، بنی اسرائیل پہ اللہ تعالیٰ نے جو انعامات کیا آپ ان کا ذکر پڑھیں گے، اور پھر جو دیگر اہم موضوعات آئے ہیں وہ آپ پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ ہم باقاعدہ جو ہے وہ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوفی بعہدکم وایای فارہبون۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا تم یاد کرو، نعمتی میری نعمت کو، اللہ کی جو کہ انعمت میں نے انعام کی، علیکم تمہارے اوپر۔ اے بنی اسرائیل تم میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تمہارے اوپر انعام کی، واوفوا اور تم پورا کرو بعہدی میرا وعدہ، اوفی بعہدکم میں تم سے اپنا وعدہ پورا کروں گا، ٹھیک ہے؟ اب پہلے ہم ساتھ ساتھ ایک ایک آیت کو لے کے چلتے ہیں۔ ہم پہلے دیکھ لیتے ہیں بنی اسرائیل کون ہے، ٹھیک ہے؟ تو بنی اسرائیل بیٹا آپ میں سے کوئی جانتا ہے بنی اسرائیل کون ہے، اور یہ کس نبی کا لقب تھا اسرائیل، اور پھر یہ بنی اسرائیل کس قوم کا لقب تھا؟ بنی اسرائیل، بنی بیٹا بولتے ہیں اولاد کو، اور اسرائیل ہے لقب اللہ تعالیٰ کے ایک نبی کا، یعقوب علیہ السلام کا، ٹھیک ہے؟ اور اس میں بھی اسرا کسے بولتے ہیں اور ایل کسے بولتے ہیں، یہ بیسیکلی 2 لفظوں کا مجموعہ ہے، اسرائیل، اسرائیل، ٹھیک ہے؟ بنی کے معنی ہوتے ہیں اولاد کے، اور اسرائیل 2 لفظوں کا مجموعہ ہے، اسرا اور ایل۔ اسرا بولتے ہیں بندے کو، اور ایل بولتے ہیں خدا کو، اللہ کو۔ تو اسرائیل کے صرف بنی تو ہو گیا اولاد، اب اسرائیل کیا ہے؟ اللہ کا بندہ، اور یہ لقب تھا بیٹا اللہ کے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام کا۔ یعقوب علیہ السلام بیٹا کون ہے؟ یعقوب علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام میں سب سے پہلے جد الانبیاء جنہیں کہا جاتا ہے، ابو الانبیاء جنہیں کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ ابراہیم علیہ السلام ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے ہیں اسحاق علیہ السلام، ٹھیک ہے؟ اسحاق علیہ السلام سے جو ان کے بیٹے ہوئے وہ یعقوب علیہ السلام ہے، ٹھیک ہے؟ اور یعقوب علیہ السلام کے بیٹے پھر یوسف علیہ السلام ہیں۔ تو یہ 4 انبیاء نسل در نسل جو ہیں وہ یہ 4 شخصیات نبی ہیں، ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام، ٹھیک ہے؟ تو یہاں جو اسرائیل لقب ہے، اور پھر جو بنی اسرائیل یا پھر جو یہود کی پوری اولاد ہے وہ کہاں سے ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام سے ہے، ٹھیک ہے؟ یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا اسرائیل۔ یہ آپ کو رٹ جانا چاہیے کہ اسرائیل سے کیا مراد ہے۔ اسرائیل سے مراد لغوی معنی تو ہو گئے اللہ کا بندہ، اور کہا جاتا ہے کہ یہ لفظ عبرانی زبان کا لفظ ہے، ٹھیک ہے؟ اور عبرانی میں اسرائیل کہتے ہیں اللہ کے بندے کو، اور یہ کس کا لقب تھا یہ بھی آپ کو یاد رہنے چاہیے۔ یہ موسٹ ریپیٹڈ کوسچنز ہیں جو بار بار آتے ہیں۔ اسرائیل لقب ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا، اور بنی اسرائیل کس کا ہے؟ یعقوب علیہ السلام کی اولاد، اور اس سے مراد کون ہے بیٹا؟ یہود ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسبت سے یہ لوگ کیا کہلائے؟ بنی اسرائیل کہلائے۔ اچھا، ان کا ایک دوسرا نام بھی یہود بھی ہے، اور وہ کس نسبت سے ہے؟ یعنی بنی اسرائیل کو ہم بیٹا یہود بھی کہتے ہیں، وہ ہم کس نسبت سے کہتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے۔
اور پھر یعقوب بنی اسرائیل کہنے کی وجہ تو یہ ہوگی کہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد. اب یہود کہنے کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے بیٹا کہ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے ہیں اور ان میں سے ایک بیٹے کا نام یہودا تھا. ٹھیک ہے، اس سے جو نسل چلی وہ یہودی کہلائے جانے لگی. ٹھیک ہے، اور اس نسبت سے ان کو یہودا یا یہودی کہا جانے لگا. اور میں نے آپ کو بھی بتایا کہ تقریباً اگلے 10 رکوع کے اندر آپ انہی کا ذکر پڑھیں گے بنی اسرائیل کا. ٹھیک ہے، اور اگر آپ دیکھیں نا تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تھے تو 2 تو اوس اور خزرج کے قبیلے آباد تھے جو بعد میں انصار کے لائے، اور 3 اس وقت یہود کے قبائل آباد تھے. ٹھیک ہے، آپ نے فرسٹ ٹائم پڑھا تھا بنو کینکا، بنو نذیر اور بنو قریظہ. ٹھیک ہے، اب اگلی آیت کے اندر کیا چیز آ رہی ہے بیٹا؟ اللہ تعالیٰ نے یہاں سے کیا آ رہا ہے کہ بنی اسرائیل تم میری اسی آیت کو دیکھیں، اے بنی اسرائیل تم میری نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی. اب اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر کون سی نعمتیں کی؟ اللہ تعالیٰ یہ وہ قوم ہے بیٹا اللہ تعالیٰ کی جس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے بیٹا سب سے زیادہ انعامات کیے، جن کو سب سے زیادہ اپنی رحمتوں اور نعمتوں سے نوازا، اپنے انعام و اکرام کی بارش کی ان کے اوپر. لیکن یہ قوم ایسی تھی کہ اللہ کا ان کے متعلق فیصلہ آ گیا، فتویٰ آ گیا کہ اللہ ان کی بخشش کبھی نہیں کرے گا. یہ اتنی بڑی مجرم کون ہے، اتنی نافرمان کون ہے کہ یہ بیٹا اپنے انبیاء کی فرما برداری نہیں کرتی رہی، روگردانی کرتی رہی. انہوں نے اپنے انبیاء کو قتل کیا نعوذ باللہ، اور یہ اپنے انبیاء کو جھٹلاتی رہی ہے. ٹھیک ہے، اور اگر آپ اس قوم پہ اللہ تعالیٰ کے نامات دیکھیں نا بہت تفصیل سے، ابھی آگے جا کے مزید تفصیل سے آئیں گے، یہاں صرف ہم ان کے نام پڑھیں گے. ٹھیک ہے، اقوام عالم پہ برتری اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل، اب اقوام عالم پہ برتری کیسے دی تھی اللہ نے؟ ٹھیک ہے، یہ آپ آگے جا کے تفصیلاً ایک ایک پوائنٹ پڑھیں گے، آیات کے اندر آئے گا. یہاں مختصر میں صرف انہیں بیان کر دیتی ہوں. اقوام عالم پہ جو ان کی برتری کی وجہ ہے نا وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ انبیاء کرام اس قوم کے اندر بھیجے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے تقریباً 4000 انبیاء کرام اس قوم کے اندر بھیجے، اور علم و فضل کی وجہ سے اس قوم کو فضیلت دی. ٹھیک ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت، دوسرا پوائنٹ آپ دیکھیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے وہ نبی ہیں، ٹھیک ہے، جو جس وقت فرعون بادشاہ تھا تو اس وقت ان کا ان سے مناظرہ ہوا. ٹھیک ہے، یہ اس کے دربار میں تھے، اور آپ کو پتہ ہے کہ فرعون کیسا تھا، کون تھا. فرعون مصر کا وہ بادشاہ تھا جو وہاں کے بچوں کو تو مار دیتا تھا لیکن بچیوں کو زندہ رکھتا تھا. کیوں؟ کیونکہ اس کو کسی خواب میں جو ہے وہ کسی نے بتایا تھا، اس نے خواب دیکھا تھا اور اس کی تعبیر اس کو یہ دی گئی تھی کہ بنی اسرائیل میں سے ایک لڑکا ہوگا، ٹھیک ہے، مصری قوم میں سے، قبطی قوم میں سے ایک لڑکا ہوگا جو تمہارا تختہ الٹ دے گا. ٹھیک ہے، تو اس خدشے کے پیش نظر وہ جو ہے جو بھی بچہ پیدا ہوتا تھا یہ کیا کرتا تھا، جس کو مروا دیا کرتا تھا. ٹھیک ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی، یہ بھی دیکھیں اللہ کے انعامات میں سے ہے کیونکہ ان کا تعلق بھی اسی قوم سے تھا. فرعون کی غرقابی، پھر دیکھیں جو فرعون اس طرح کے پلان بناتا تھا اللہ تعالیٰ نے اس کو غرق کر دیا. آپ نے شاید پہلے بھی پڑھا ہوگا کہ جب اللہ موسیٰ علیہ السلام کو اس نے پیچھا کیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو غرق کر دیا تھا، اور اس کے پیچھے آنے والوں کو، جبکہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پانی میں رستہ بنا کے خشکی کا اس کو بچا لیا تھا. ٹھیک ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب سے نوازنا، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب سے نوازا، تورات دی گئی، ٹھیک ہے، تختیاں دی گئی تھی، اور جن کے اوپر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغام لکھا ہوا تھا. ٹھیک ہے، تورات بھی اس سے مراد ہے، اور یہ تختیوں پہ نازل ہوئی تھی. اسی طرح ایک اور جو انہوں نے کام کیا تھا وہ یہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے دیدار کا مطالبہ کیا تھا، دیدار الہی کا مطالبہ. دیکھیں اب اس قوم کی ہر درمی دیکھیں اور ضد دیکھیں ذرا. وہ کہتے تھے کہ ہم تو موسیٰ پہ کبھی بھی ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ اللہ تعالیٰ کو کھلم کھلا نہ دیکھ لیں. ٹھیک ہے، یعنی جب تک ہم اللہ تعالیٰ کو جہرتاً نہیں دیکھ لیتے ہم موسیٰ کے پر ایمان نہیں لائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر انہیں کہا تھا کہ ٹھیک ہے موسیٰ، ان کو تم ان کے 70 سردار منتخب کر کے موسیٰ جو ہے وہ کوئی طور پر لے گئے تھے، اور ابھی انہوں نے اللہ کی ہلکی سی جھلک، ہلکی سی تجلی دیکھی تھی کہ یہ سارے کے سارے جو ہے مر گئے، ان کے پر موت طاری کر دی گئی. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ زندگی دی. آپ کو پتہ ہے ان کو دوبارہ زندگی کیوں دی گئی؟ ان کو دوبارہ زندگی اس لیے دی گئی تاکہ یہ جا کے بتا سکے کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا. یہ نہ کہیں کہ موسیٰ لے جا کے تو سب کو مروا دیا موسیٰ نے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان سب کو زندہ رکھا، دوبارہ زندگی دی. یہاں ایک پوائنٹ اور بھی بن سکتا ہے دیدار الہی کا مطالبہ، اور اس پہ اللہ نے ان کو دیدار کروانا چاہا، ٹھیک ہے، لیکن یہ اس کی تاب نہیں لا سکے. اس کے بعد ایک اور پوائنٹ بھی بن سکتا ہے، ان کو نئی زندگی عطا کی، ٹھیک ہے، موسیٰ علیہ السلام کے دعا مانگنے پہ کہ یہ تو میرے پہ الزام آ جائے گا، میں نے ان کے سرداروں کو مروا دیا. اور دوسرا یہ جا کے بتائیں کہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے کیا دیکھا، اور پھر جا کے انہوں نے بتایا. ایک اور پوائنٹ ہے بچڑے کی پوجا پر معافی. ٹھیک ہے، جب انہوں نے بچڑے کو، ٹھیک ہے،
اس کو اپنا معبود مان لیا، جب آس پاس کی قوموں کو دیکھا کہ ان کے پاس تو کوئی فزیکل خدا ہوتا ہے، یعنی جسمانی طور پہ کوئی خدا موجود ہوتا ہے، تو انہوں نے بھی جب موسیٰ علیہ السلام کو طور پہ چلا کاٹنے چلے گئے، پیچھے ہارون علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، تو انہوں نے ان کو تنگ کیا. اور پھر سامری جادوگر نے، آپ نے شاید یہ واقعہ پہلے بھی پڑھا ہو، جو بچے تفسیر خود سے پڑھ چکے ہیں، کہ سامری جادوگر جو ہے وہ اس نے ایک سونے کو تپا کر تو ایک مجسم، ایک جسم بنایا تھا، ایک شکل بنائی تھی، ٹھیک ہے، اس نے کہا کہ یہ موسیٰ کا خدا ہے، اور ساری قوم جو تھی نا وہ اس کی عبادت میں لگی. پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی معافی کی صورت کیا رکھی؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس شرک پر بھی معافی عطا کی، اور سزا یہ رکھی کہ جس نے یہ جرم کیا اس کے اپنے ہی رشتہ دار اس کو ماریں گے، اس کو قتل کریں گے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ ان کو سزا دی اور پھر اس کے بعد معاف کر دیا. اچھا جی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ تم میرے سے کیا ہوا وعدہ پورا کرو، میں تم سے کیا وعدہ پورا کروں گا. اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ اللہ سے کون سا عہد ہے؟ آپ بنی اسرائیل دیکھیں تو رات دیکھیں تو اس کے اندر یہ وعدے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، ٹھیک، اور اللہ کے نام کی قدر کریں گے. لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا. اگر اللہ کے وعدے کو پورا کرو تو اللہ اپنا وعدہ پورا کرے گا، اللہ تمہاری مدد کا، تمہاری اعانت کا، تمہاری بخشش کا وعدہ پورا کرے گا. لیکن جب تم نے اپنے اللہ سے کیے فرما برداری کا وعدہ ہی پورا نہیں کیا تو اللہ تم سے کیا گیا وعدہ کیوں پورا کرے گا؟ تم کیا پھر حق بجانب ہو کہ اللہ تمہارے ساتھ وہ وعدہ پورا کرے؟ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور تم مجھ ہی سے ڈرو. اللہ تعالیٰ یہاں کیا کہہ رہے ہیں کہ ڈرنے کی ذات تو میری ہے، ٹھیک ہے، تمہیں مجھ سے ڈرنا چاہیے. تمہارے اپنے ہی سورسز ہیں، تمہارے اپنے ہی طریقے کار ہیں، ٹھیک ہے، خدا ماننے کے، معبود ماننے کے، عبادت کرنے کے، ٹھیک ہے. تو یہ طریقہ، یہ رویہ اختیار نہ کرو. اگر یہ ڈرتے ہوتے تو اللہ سے کیا وعدہ پورا کرتے نا. یہ ان کو خدا کا خوف ہی نہیں تھا، اسی وجہ سے انہوں نے اللہ کے کیے وعدے کو پس پش ڈال دیا، یعنی بھلا دیا. وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَآمِنُوا، اور تم ایمان لاؤ، بِمَا، اس کے، اس پر، انزلت، جو میں نے نازل کیا، مصدقا لما، جو تصدیق کرتا ہے اس کی، معاکم، جو تمہارے پاس ہے. ٹھیک ہے، پھر اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ تم ایمان لاؤ اس پر جو میں نے نازل کیا اور جو تمہارے پاس، اور جو تصدیق کرتا ہے اس کی جو تمہارے پاس ہے. اب ان کے پاس کیا تھا اور میں نے کیا نازل کیا؟ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ، اور تم اس پر ایمان لاؤ جو میں نے نازل کیا. میں نے کیا نازل کیا؟ قرآن مجید نازل کیا. مصدقا، جو تصدیق کرتا ہے، لما، اس کی، معاکم، جو تمہارے پاس ہے. دیکھیے قرآن پہ نئی چیز تو نہیں ہے نا. قرآن کیا؟ قرآن کے اندر جو احکامات ہیں بیٹا وہ وہی ہیں جو تورات میں تھے، جو انجیل میں تھے، جو بائبل میں تھے. ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے کہ پہلے تو اللہ تعالیٰ نے دو خداؤں کی طرف دعوت دی ہے اور قرآن میں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ایک خدا کی طرف نعوذ باللہ بلایا ہو. توحید، آخرت، رسالت کا ذکر ہر کتاب کے اندر ہے بیٹا. تو اللہ انہیں یہ بات تو کہہ رہا ہے کہ تم تو ان چیزوں سے پہلے سے واقف ہو، تمہیں تو سب سے پہلے ایمان لانے والا ہونا چاہیے، تمہیں تو تصدیق کرنی چاہیے اس کی چیز کی جو اب اتر رہی ہے کہ ہاں ہاں یہ وہی بات ہے جو ہمارے پاس بھی موجود ہے، ہماری کتاب میں بھی یہ کچھ لکھا ہوا ہے. وَلَا تَكُونُوا، اور تم نہ ہو جو اول کافرین، پہلے انکار کرنے والے بھی اس کا. ٹھیک ہے، وَلَا تَكُونُوا اول کافرین، اور تم اس کے انکار کرنے والے پہلے نہ ہو جو. دیکھیں اللہ تعالیٰ ایک طرف تو انہیں کہہ رہا ہے کہ تم اس کے اوپر ایمان لاؤ جو تمہاری طرف نازل کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، جو میں نے نازل کیا، جو اس کی تصدیق کرتا ہے تمہارے پاس ہے. ساتھ ہی اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ تم اس کے پہلے انکار کرنے والے نہ ہونا. دیکھیں دیگر لوگ انکار کریں، دیگر گروہ انکار کریں تو بات بنتی ہے، انصار کرتے، اوس و خزرج کرتے تو بات تھی. لیکن یہود مدینہ جو تھے وہ کیوں انکار کر رہے ہیں؟ کیونکہ یہ تو اہل کتاب تھے اور یہ تو پہلے سے جانتے ہیں کہ اللہ کا رسول ہوتا ہے، اللہ اپنی کتاب، پیغام یا تختیاں کچھ بھی اتارتا ہے، اپنے احکامات اتارتا ہے. تو یہ تو فیملیئر تھے ان چیزوں کے ساتھ، ان کو تو پہلے انکار کرنے والا نہیں ہونا چاہیے تھا. جبکہ ہم نے کیا دیکھا کہ اوس اور خزرج تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لے آئے، وہ تو انصار کے لائے، لیکن یہ جو کفار تھے، جو یہود تھے، وہ پیچھے رہ گئے. ٹھیک ہے، وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، وَلَا تَشْتَرُوا، اور تم نہ فروخت کرنا بِآيَاتِي، میری آیات کو، ثَمَنًا قَلِيلًا، تھوڑی سی قیمت کے بدلے، وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، اور صرف مجھ ہی سے ڈرو. پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تمہیں تو صرف مجھ سے ڈرنا چاہیے اور تمہیں کیا کام نہیں کرنا چاہیے. ایک تو تم پہلے انکار کرنے والے نہ ہو جو، دوسرا وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا. بیٹا یہ ان کے بڑے جرائم میں سے جو ہے نا وہ ایک جرم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو یہ بیچ ڈالتے ہیں. یہود اللہ تعالیٰ کی آیات کو بیچ ڈالنے سے کیا مراد ہے بیٹا؟ اللہ تعالیٰ کی آیات کو بیچ ڈالنے سے مراد یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے اندر تبدیلی کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تبدیلی کیا کرتے ہیں کہ یہ جب بھی ان کے پاس کوئی حکم معلوم کرنے آتا ہے تو یہ اس کی غرض پوری کرنے کے لیے تھوڑے سے پیسے لیتے ہیں اور اس کو اس کی مرضی کے حکم بنا کے دے دیتے ہیں. یہ اتنے لالچی ہو چکے ہیں، اتنے حریص ہو چکے ہیں کہ ان کو سمجھ نہیں آتی یہ کس طرح سے اپنی دنیا کی دولت کو سمیٹ لیں، حاصل کر لیں. اس کے لیے چاہے انہیں اللہ تعالیٰ کی آیات کو بیچنا پڑے. بیچنے سے مراد کیا ہے؟ اس کو تبدیل کر دیتے ہیں، اس کے اندر جو ہے وہ لفظی اور معنوی
بگاڑ کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے. اور یہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ دنیا کے فوائد سمیٹ سکیں. ایک بات آپ یاد رکھیں، وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، یہ لفظ آپ کو بہت زیادہ آتا ہے. ثمنًا قلیلا سے کیا مراد ہے؟ تو ثمنًا قلیلا تھوڑی قیمت ہوتی ہے بیٹا، اور اللہ تعالیٰ کی آیات کے بدلے میں آپ کو بڑے سے بڑا فائدہ بھی ملے، بڑے سے بڑا جاہ و جلال ملے، بڑے سے بڑا سٹیٹس ملے، کرسی ملے، مال و دولت کے ڈھیر ملے، عہدہ ملے، وہ اللہ کی آیات کے سامنے ہیچ ہے، بہت تھوڑا ہے. تو اللہ اس کو یہی کہہ رہا ہے. دیکھیں اب ان کو تھوڑی سی قیمت تو نہیں ملتی تھی، بہت کچھ ملتا تھا، لیکن اللہ کی ایک آیت کے سامنے ان کی کچھ حیثیت نہیں ہے جو دنیاوی فائدہ ملا. وہ کیا کرتے تھے؟ اپنے دنیاوی فائدے کے لیے اللہ کے احکامات کو بدل ڈالتے تھے. جیسے آپ نے پڑھا ہوگا یہود میں ایک مشہور واقعہ تھا کہ ایک امیر گھرانے کے میں مرد اور عورت نے زنا جیسا جرم کیا. تو اب ان کو بچانے کے لیے پورے علماء دین جو تھے نا، وہ علماء یہود جو تھے، وہ سارے ان کو بچانے کے لگے. آخر میں ان کی منتیں ترلے کیے گئے. تو انہوں نے کیسے فیصلہ بدلا؟ جی ہماری کتابوں کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ مسئلہ پیش آیا، جب لایا گیا، تو آپ نے کہا کہ تمہارے دین کے مطابق فیصلہ ہوگا. انہوں نے کہا جی ہمارے ہاں جی جرم کی سزا یہ ہے کہ ایسے لوگوں کا منہ کالا کیا جائے اور ان کو گدھے پہ بٹھا کے شہر کا چکر لگایا جائے. اتنے بڑے جرم کی سزا اتنی چھوٹی. تو آپ نے عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ جو پہلے یہود کے عالم تھے اور اب اسلام قبول کر چکے تھے، آپ نے ان سے پوچھا. آپ نے کہا تمہارا دین اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہمارا دین بھی اس کے بارے میں وہی کہتا ہے جو آپ کا دین کہتا ہے. ٹھیک ہے، اب تو ان کا دین بھی اسلام تھا نا، یعنی پہلے والا تمہارا دین کیا کہتا تھا؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے یہاں بھی یہی سزا ہے کہ اگر وہ شادی شدہ ہیں تو نسنکسار کر دیا جائے. پھر ان کو وہی سزا دی. لیکن دیکھیں انہوں نے بچانے کے لیے آیات کو بیچ ڈالا، احکام بدل دیے. اسی لیے اللہ کہہ رہے ہیں وہی ہے یا فتقون، تم کو تو مجھ سے ڈرنا چاہیے. ٹھیک ہے، تمہاری گرفت ہوگی تو پھر کیسے ہوگی؟ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَلَا تَلْبِسُوا، تم ملاوٹ نہ کرو حق کا حق کی، بالباطلی جھوٹ باطل کے ساتھ یا جھوٹ کے ساتھ، اور تم ملاوٹ نہ کرو حق کی باطل کے ساتھ. وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور نہ چھپاؤ حق کو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جبکہ تم جانتے بھی ہو. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ ان کا ایک جرم کیا تھا؟ وہ حق کے ساتھ باطل کی ملاوٹ بھی کرتے تھے اور حق کو بیسیکلی وہ چھپایا کرتے تھے. ٹھیک ہے، اس کا مقصد کیا ہوتا تھا؟ حقیقت سے لوگ باخبر نہ ہو جائیں، حق لوگوں کو پتہ نہ چلے. اور سب سے بڑھ کر انہوں نے جو حق اور حقیقت جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق تھی اس کو چھپاتے تھے. انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، آخری دین کے حوالے سے ان کی کتابوں کے اندر جو بشارتیں تھیں، جو ذکر تھا، جو نشانیاں تھیں، انہوں نے اس کو چھپا دیا. وہ بالکل اس کے الٹ بیان کرتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک کو بالکل اور طرح بیان کرتے تھے تاکہ جب آخری رسول آئے تو لوگ پہچان ہی نہ سکیں. ٹھیک ہے، اور اس کے باوجود بھی انہیں شرمندگی کا احساس نہیں ہوتا تھا. وہ ہمیشہ یہ کام کرتے تھے کہ باطل کے ساتھ حق کی ملاوٹ کرتے تھے، چھپاتے تھے. وہاں قرآن کہتا ہے وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جبکہ تم جانتے بھی ہو. ایسا نہیں ہے کہ وہ انجانے میں کرتے تھے بیٹا، وہ جاننے بوجھنے کے بعد یہ سب کام کرتے تھے. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ. اللہ کیا حکم دے رہے ہیں؟ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّکَاةَ، زکات دو، وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، اور رکوع کرنے والوں سے رکوع کرو. ٹھیک ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ہم نے پہلے بھی یہ بات پڑھی، فرسٹ ایئر میں پڑھی، کہ نماز اور زکوٰۃ یہ ایسے احکامات ہیں جو صرف امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں ہے بلکہ سابقہ امتوں کے لیے بھی تھے. اس کا طریقہ کار مختلف ہو سکتا ہے لیکن یہ پہلی امتوں کے لیے بھی تھے. اسی طرح بنی اسرائیل کو بھی نماز اور زکوٰۃ پڑھنے کی ہدایت کی جاتی تھی. ٹھیک ہے، اب آپ دیکھیں کہ دو چیزیں، نماز اور زکوٰۃ کیا ہے. نماز جو ہے وہ اللہ کے ساتھ تعلق جوڑتی ہے، زکوٰۃ بندوں کے ساتھ تعلق جوڑتی ہے. گویا ایک جگہ پہ حقوق العباد کی ادائیگی ہو رہی ہے ادا کرنے سے، اور ایک جگہ حقوق اللہ کی ادائیگی ہو رہی ہے. تو زکوٰۃ اور نماز جو ہے نا وہ دونوں اجتماعی انفرادی تعمیر کے لیے بہت ضروری ہیں. ٹھیک ہے، لیکن بنی اسرائیل کا جرم کیا تھا بیٹا کہ وہ اس کو چھوڑے ہوئے تھے، وہ ان احکامات پر عمل نہیں کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے، ایک اور چیز جو بہت امپورٹنٹ آگے آ رہی ہے، ٹھیک ہے، جس کو ہم کہیں گے کہ امر بالمعروف نہیں ہے منکر سے باز رہنا، وہ یہ کام نہیں کرتے تھے. ٹھیک ہے، اور اگر ہم یوں کہیں کہ وہ خود ایسا نہیں کرتے تھے، دوسروں کو تو نصیحت بہت کرتے تھے، دوسروں کے لیے میاں نصیحت تھے، اور خود جو ہے وہ فصیحت ہی تھے. ٹھیک ہے، تو وہ کیا معاملہ تھا؟ اتمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون. اتمرون الناس بالبر، ہوتا ہے کیا؟ کوسچن کے لیے آتا ہے کیا؟ تمرون الناس، تم لوگوں کو حکم دیتے ہو، بالبر نیکی کا، وتنسون انفسکم، جبکہ خود بھول جاتے ہو. یعنی وہ اس طرح کے ہو گئے تھے کہ دوسروں کو تو نیکی کا حکم دیا کرتے تھے لیکن اپنی ذات کے لیے انہیں کوئی نہیں تھا. وہ حکم، اس کی پیروی کرنا ان کے اپنے لیے نہیں تھی.
ٹھیک ہے، وہ لوگوں کو تو دین وہ عالم تھے، آپ نے پڑھا نا قرآن میں کہا گیا کہ یہود تو تورات کے عالم ہے، اور لیکن وہ عالم کس کے لیے تھے؟ دوسروں کے لیے تھے، خود جب ان کو عمل کرنا پڑتا تھا تو وہ چھپا دیا کرتے تھے، وہ حقیقت کو واضح نہیں کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے، وہ سے کنارہ کشی اختیار کیا کرتے تھے۔ اور یہ معاملہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں کیا کہ دوسروں کو تو نصیحت کر رہے ہیں لیکن خود جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے اوپر ایمان نہیں لاتے تھے، بلکہ یوں کہ وہ تو مخالفت میں سب سے بڑے ہوئے تھے۔ کیا تم دوسروں پر نیکی کا حکم دیتے ہو خود بھول جاتے ہو؟ تم تتلون کتاب، جبکہ تم تو کتاب بھی پڑھتے ہو، افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ ٹھیک ہے، آگے اللہ تعالیٰ ایک بہت امپورٹنٹ اور بہت خوبصورت بہت ہی پیاری بات بیان ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، اور وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، وَاسْتَعِينُوا اور مدد طلب کرو، استعانت مانگو، استعانت ہوتا ہے مدد مانگنا، مدد کے ذریعے بلکہ قوت کے ذریعے مدد مانگنا، یعنی آپ کو اتنی مدد دے دی جائے جس سے آپ کو قوت مل جائے۔ بالصبر والصلاۃ، صبر اور صلاۃ سے، نماز سے مدد مانگو۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اور بے شک یہ بہت بھاری ہے سوائے ان کے جو ڈرنے والے ہیں۔ کس سے ڈرنے والے ہیں؟ اللہ سے ڈرنے والے۔ الذین یظنون انہم، بے شک یہ وہ لوگ ہیں جو گمان رکھتے ہیں، یظنون وہ گمان رکھتے ہیں، انہم ملاقو کہ وہ ملنے والے ہیں، ربہم اپنے رب سے، وانہم الیہ راجعون، وہ اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کی مدد کے اصول، اللہ تعالیٰ کی مدد کیا ہے بیٹا؟ اللہ تعالیٰ کا ساتھ کھڑا ہو جانا، اللہ تعالیٰ کا آپ کے ساتھ ہو جانا، اپنی نصرت سے نوازنا، اپنی تائید سے اور اپنے ساتھ سے نوازنا، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے جو دو چیزیں ہم کو بتائی جا رہی ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ دو ذکر کی جا رہی ہیں، صبر اور صلاۃ، اور اس میں بھی آپ دیکھیں صبر پہلے ہے اور نماز بعد میں ہے، ٹھیک ہے۔ اور صبر کیا ہوتا ہے؟ یعنی آپ وقتی طور پہ اور اس جذبے کو، وہ جو تکلیف سے آپ گزرے، اللہ کی طرف سے آیا یا انسانوں کی طرف سے آیا، اپنے آپ کو ضبط کر کے رکھیں، روک کے رکھیں، اپنے آپ کو جو ہے نا وہ بکھرنے نہ دیں۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ صبر ہوتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے کہ جو صبر کرتا ہے اس کو صبر کرنے کی توفیق دی جاتی ہے، اور صبر وہی ہوتا ہے جو وقت کے اوپر ہوتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کے لیے بشارتیں دی نا، ان اللہ یحب الصابرین، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے۔ دیکھیں ایسا کوئی بھی نہیں ہوگا جس کے اوپر کبھی آزمائش نہ ہو۔ قرآن کہتا ہے نا، ام حسبتم ان تدخلوا الجنات ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب۔ اللہ کہتے ہیں ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم یہ سوچتے ہو کہ تم یوں ہی جنت میں داخل کر دیے جاؤ گے؟ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، جبکہ تمہیں ابھی وہ حالات پیش نہیں آئے جو دیگر قوموں کو پیش ہے۔ مستهم البأساء والضراء وزلزلوا، وہ تو سختیوں سے، تکلیفوں سے، زلزلوں سے ہلا ہلا دیے گئے۔ حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه، یہاں تک کہ اللہ کے رسول اور جو ان کے ساتھ ایمان والے تھے وہ بول پڑے، متى نصر اللہ، بتاؤ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ اللہ جواب دیتا ہے الا ان نصر اللہ قریب، سن رکھو اللہ کی مدد تو بہت قریب ہے۔ تو دیکھیں صبر تو بہت ضروری ہے، آزمائش بھی ضروری ہے، کیونکہ آزمائش میں جو ہے نا مومن نکھر جاتا ہے اور کافر بکھر جاتا ہے۔ تو حالات جو ہے نا وہ آپ کو پرکھتے ہیں آپ کس کیٹیگری میں آتے ہو، اور پھر اگر آپ ان کو صبر کے ساتھ برداشت کر لیا تو آپ جو ہیں وہ اس کا میٹھا پھل پاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور نماز پھر دیکھیے، نماز جب آپ نے یہ ساری کیفیت سے گزر رہے ہیں، اور نماز کے ذریعے پھر کیا ہوتا ہے؟ آپ کا اللہ سے تعلق قائم رہتا ہے۔ یہ تعلق قائم ہونا بہت ضروری ہے، نماز آپ کو اللہ کے قریب کرتی ہے۔ صبر آپ نے لوگوں کے رویے پہ کر لیا، تکلیف پہ کر لیا، ادھر آپ کیا کر رہے ہیں؟ نماز کے ذریعے قرب الہی کا حصول، نماز کے ذریعے آپ اللہ کے ساتھ تعلق قائم کریں۔ یہ وہ تعلق ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر جگہ قائم کیا۔ یہ ہمیں غزوہ بدر میں بھی نظر آتا ہے، یہ احد میں بھی نظر آتا ہے، یہ جب آپ کے بیٹے کی وفات ہوتی ہے ہمیں تب بھی نظر آتا ہے یہ نماز۔ اور آپ دیکھیے نماز کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب بھی کوئی تکلیف آتی، کسی پریشانی میں مبتلا ہوتے، آپ نمازوں کو طول دے دیتے، لمبا کر دیتے۔ یہی بات بیٹا صحابہ کرام کی ہوتی تھی کہ جب وہ پریشان ہوتے، کسی مصیبت کی گھڑی میں ہوتے، مسجدوں کا رخ کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے۔ ہم نماز سے جان چھڑاتے ہیں، جلدی ختم کیجئے، ٹکرے مار کے فارغ ہو جائے۔ تو نماز آپ کا اللہ سے تعلق قائم کرتی ہے، ٹھیک ہے، اور آپ کے اندر وہ صفات پیدا کرتی ہے جو آپ کو اللہ کے قریب لے کر جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جب آپ یہ سب کچھ کر لیتے ہیں، پریشانی کو برداشت کر لیا، حاجت روائی کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ آپ کو اللہ کی نصرت ضرور ملتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور ان کا ذکر دو، یہ بہت امپورٹنٹ چیزیں،
اور یہ صبر کوئی معمولی چیز نہیں ہے. ہمارے یہاں سمجھا جاتا ہے صبر وہی کرتا ہے جس کے اندر ہمت نہیں ہوتی, جو بدلہ نہیں لے سکتا. بیٹا یہ تو بڑے اونچے ذات کی چیز ہوتی ہے, یہ تو بہت اونچا فعل ہے, ہر کوئی صبر نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, تو صبر اور نماز سے اللہ سے مدد طلب کریں. بے شک یہ بہت بھاری ہے, سوائے ان کے جو اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں. یعنی جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں, اللہ سے ملاقات کے دن کی امید رکھتے ہیں, یہ جانتے ہیں کہ ہمیں اللہ سے جا کے ملاقات کرنی ہے اور اپنے کیے کا حساب دینا ہے. ہم نے بھی دینا ہے اور جس نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے اس نے بھی دینا ہے. تو پھر آپ کا کیا ہوتا ہے, آپ کا کانفیڈنس بحال ہوتا ہے, آپ کو اعتماد آتا ہے کہ میرے ساتھ اللہ کی مدد ضرور اترے گی. یہاں نہیں اتری تو وہاں تو ضرور ہوگی, اللہ میرے ساتھ ہوگا. ٹھیک ہے, جب میں نے برداشت بھی کر لیا, میں نے اللہ کے ساتھ تعلق بھی قائم کر لیا, میں نماز سے بھی غافل نہیں رہا, میں نے صبر کا دامن بھی نہیں چھوڑا, تو مجھے اللہ کا ساتھ ضرور ملے گا. اور یہ بیٹا انہی کے لیے راہ آسان ہوتی ہے, بالخصوص نماز کی, کہ جو اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی اللہ کی ڈرنا کیا, میں پھر آپ کو بتا رہی ہوں, اللہ کی پسند اور ناپسند کا خیال رکھنے والے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ان کے لیے آسان ہوتی ہے, دیگر کے لیے مشکل ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے صبر اور نماز کے ذریعے مدد طلب کیا کریں. جب بھی پریشان ہو, جب بھی کوئی تکلیف ہو, نماز کو طول دے دیں. نماز کے ذریعے اپنے رب کے ساتھ تعلق قائم کریں, وہ آپ کو مایوس نہیں کرے گا. ٹھیک ہے, آج جو ہم نے پڑھا سورہ بقرہ کے رکوع میں, وہ امپورٹنٹ چیز بیٹا بنی اسرائیل تھے, اور بنی اسرائیل پہ انعامات خداوندی تھے, اور ان کے کچھ اعمال تھے, وہ کیا کرتے ہیں, حق کو چھپاتے ہیں, باطل کے ساتھ ملاوٹ کرتے ہیں حق کی, جبکہ وہ جانتے بھی ہیں. نماز کی پابندی نہیں کرتے. ٹھیک ہے, تیسری چیز یہ تھی کہ دوسروں کو نصیحت کرتے ہیں لیکن خود میاں فصیحت ہیں, خود عمل کرنے والے نہیں ہیں. ٹھیک ہے, تو ان کے رویے پہ نہیں چلنا, ان کے طریقے پہ, ان کے مسلک پہ نہیں چلنا, بلکہ اللہ تعالیٰ سے لو لگانی ہے صبر اور نماز کے ذریعے. ٹھیک ہے, یہ اس کو چھوڑنے والے تھے, ہم نے اس کو اختیار کرنا ہے. آپ نے اس کو بیٹا اچھے طریقے سے پڑھ لینا ہے. امپورٹنٹ رکوع ہے, چھوٹا رکوع ہے, یہاں ہمارے الحمدللہ 5 رکوع مکمل ہو گئے. نیکسٹ لیکچر انشاءاللہ ہمارا حدیث کا ہوگا. ٹھیک ہے بیٹا, جزاک اللہ خیر, اللہ حافظ, السلام علیکم.